السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اصل خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو نواقض وضو کے بارے میں بتلانے والا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ وضو وضو کیسے کرا جائے، اور آج ہم بتلا رہے ہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھیے، سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ وضو جو ہے ہمارا پاخانہ پیشاب کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ہمارا کیا ہے؟ یہ موٹی سی بات دیکھو، ہر کوئی جانتا ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ مہین اور باریکی چیز ہیں جو نہیں جانتے، جو انجانے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا؟ ہم اگر کوئی کام سیکھ کے کریں گے تو ہمارے لیے یہ کام اچھا رہے گا نا۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کچھ، اور اگر ہم سیکھنے کی ہی کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو بیکار ہے۔ اگر آپ ایک بات ذرا دھیان رکھو، کوئی سا کام اگر آپ نہ سیکھیں ہو، آپ اس کام کے آس پاس بھٹکے بھی نہ ہو، اور اگر آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کیا اس کام میں جو آدمی سیکھا اس کی برابری کر لیں گے؟ نہیں کر پائیں گے نا۔ اسی طریقے سے اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور نادانی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، سیکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جو کام سیکھا ہوا ہے وہ پانی میں کبھی نہیں ڈوب سکتا، اسے تیرنا آتا ہے، وہ تیر لے گا، اور جو آدمی نہیں سیکھا اور وہ سوچے کہ ہم نہیں بچ جائیں گے تو وہ پانی میں ڈوب ہی جائے گا نا۔ اسی طریقے کا ہے، جو کام سیکھ کے کرو گے اس میں زیادہ خلوص ہوگا، اور ہم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے نواقض وضو کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں کہ نواقض وضو وہ چیزیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، لوگ اور کچھ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وہ بھی چیزیں آنے والی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے پڑھا ہو لکھا ہو یا نہیں، وہ اسے پتہ ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ چیزیں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ ویسے تو نواقض وضو 8 ہیں: پاخانہ پیشاب کرنا، ریا خارج ہونا نا، پاد دینے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پادنا ایک بری عادت ہے، اور اس سے اگر ہمارا وضو بھی ہوگا تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز آتی ہے، وہ آدمی کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہے، کبھی کبھی اسے احساس ہوتا ہے، خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پیشاب کے راستے سے ایک آدھ بوند نکل گئی ہے جس میں چکنائی نہیں ہوتی ہے، یا آپ کو کچھ ایسا لگے کہ بغیر چکنائی والی چیز کوئی پانی کے نکل جائے، اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ غسل نہیں ٹوٹتا۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا ہو گیا؟ غسل ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس سے وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کوئی سفید چیز نکلی بغیر چکنائی کے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگوں کی اکثر ہمارے نوجوانوں کی بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ناپاک ہیں، اب ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نادانی میں جی رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تب تک آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کی غلط فہمی کیسے دور ہوگی کہ ہم جو کام سوچ رہے تھے وہ کام ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ آپ نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اس کا کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ تھی، آپ کہہ رہے تھے ہم ناپاک ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا غسل ضروری نہیں ہوتا ہے۔ غسل تو آپ کا جب ضروری ہوگا جب آپ کیا ہو جائیں گے؟ پاخانہ کر دیں گے، یا پیشاب کر دیں گے، یا پیشاب کی کچھ نجاست لگ جائے گی، یا کچھ گندگی لگ جائے گی، یا کیا ہوگا؟ ہماری ہم بستری ہوگی، تب ہمارے اوپر غسل واجب ہوگا، یا اور کسی طریقے سے۔ لیکن وہ ایک آدھ قطرہ نکل جاتا، اس حالت میں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا ان ساری چیزوں سے۔
تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ان چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لیٹنے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم نے ذرا سا تکیہ لگایا، ٹیک لگا کے بس خالی ہم لیٹے ہی تھے اور ہم کیا ہوا، خواب میں پہنچ گئے، چاہے بھلے ہی 1 سیکنڈ کے لیے لیٹے ہوں، لیکن اس سے کیا ہوا، ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے سیدھے زمین کے اوپر لیٹ گئے، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ مطلب لیٹ کے چاہے 1-2 منٹ سو جانا، اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی اور یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ، لوگ کبھی کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے کبھی سو جاتے ہیں، اس سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ شرط یہی ہے کہ آپ ٹیک نہیں لگائیں گے یا زمین پر کوئی تکیہ کیا نہیں لگائیں گے، یا مطلب ایسے لیٹیں گے جیسے ہم لوگ لیٹتے نا، اس طریقے سے اگر آپ نہیں لیٹیں گے تب تک کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے ہمارا لیٹنے سے مطلب نیند میں جانے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کٹ لگا ہمارے جسم میں، جس سے کیا ہوا، خون پیپ جو ہے، جو بھی کچھ ہے، یا کوئی ہمارا مواد ہے، کوئی دانہ وانا نکل آیا ہے، اس کے اندر پیپ ہے، تو وہ کیا ہوا، اپنی جگہ سے نکل کر بہہ گیا، اس سے کیا ہوتا، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ کا نکل جانا، بہہ کے نکل جانا، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منہ بھر کر کے الٹی کر دینا، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ چیز یہ، لوگ یہ پوچھتے ہیں، جو مطلب جو ہے رکوع سجدے والی نماز ہوتی ہے، اس میں اگر آپ نے ایسا ہنسا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ ہم نے ہنسی، مطلب کوئی پیچھے بچے نے کوئی پیچھے ہنسا اور آپ آگے نماز پڑھ رہے تھے، آپ بھی ہنسنے لگے، آپ نے کنٹرول کرتے کرتے آپ کی بتیسی پوری کی پوری باہر آ گئی، سمجھو آپ بھلے ہی آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم نہیں ہنسے اور نہ ہی کوئی پیچھے والوں کو پتہ لگا کہ ہم ہنسیں، لیکن آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے ہنسا، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ رکوع اور سجدے والی نماز ہے۔ اب اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جنازے والی نماز، اس میں کیا اگر ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جنازے کی نماز جو ہے وہ مردے کی نماز ہوتی ہے، وہاں تو ویسے بھی غم کا وہ ہے، لیکن اگر کوئی اتنا بدتمیز اور بے غیرت ہوگا جو وہاں پر ہنسے گا، تو اس نماز میں وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو رکوع سجدے والی نماز ہوتی ہے اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اتنی چیزیں تھیں جن سے ہمارا کیا ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا۔ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم جانے انجانے میں تو اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان ساری باتوں کو سیکھیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ہمارے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ مطلب ان چیزوں کے علاوہ اب ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کچھ اور باتیں آ رہی ہیں سامنے تو ان کا جو ہے آپ لوگ مسائل رکھنا، پھر اس کا حل بتائیں گے، کیونکہ اب ایک ایک چیز کو تو نہیں سمجھا سکتے ہم، اس لیے یہ ہماری تھیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں تھیں، مین چیزیں آپ لوگوں کو پتہ تھیں، لیکن کچھ باریکی تھی، اس کو میں نے کلیئر کر دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ